بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر شاہد ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو شوگر کے علاج کے لیے جو آپریشن ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ شوگر دو طرح کی ہے، ٹائپ 1 یا شوگر کی قسم 1 اور دوسری جو شوگر کی ٹائپ ہے اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز یا شوگر کی قسم 2 کہتے ہیں۔ اسی طرح جو شوگر کے آپریشن ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں، ایک آپریشن ہے لیپروسکوپک آپریشن اور دوسرا آپریشن ہے ٹرانسپلانٹ آپریشن۔ تو لیپروسکوپک آپریشن جو ہے وہ پاکستان میں دستیاب ہے، جبکہ ٹرانسپلانٹ آپریشن پاکستان میں دستیاب نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلے لیپروسکوپک آپریشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ لیپروسکوپک آپریشن ان مریضوں کے لیے مفید ہے جن کا وزن ایک حد سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ وہ حد کیا ہے؟ وہ حد یہ ہے کہ مریض کا جو قد ہے اس کے حساب سے جو وزن ہوتا ہے، جس کو BMI بھی کہتے ہیں، وہ اگر 40 یا اس سے زیادہ ہو تو اس صورت میں مریض کو جو لیپروسکوپک سرجری ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے شوگر کو کنٹرول کرنے میں اس کو مدد ملتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا BMI 35 سے لے کر 40 تک ہو اور اس کے ساتھ اس کی شوگر کنٹرول نہ ہو رہی ہو اور وہ ادویات شوگر کی استعمال باقاعدگی کے ساتھ کر رہا ہو، تو اس صورت میں بھی اس کو اپنا لیپروسکوپک آپریشن کروانا چاہیے۔ لیپروسکوپک آپریشن میں پیٹ کو کھولے بغیر صرف سوراخ کے ذریعے مریض کو مکمل بے ہوش کرنے کے بعد سوراخ کے ذریعے کیمرے داخل کیے جاتے ہیں اور ان کیمروں کے ذریعے جو مریض کا جتنا بھی آپریشن ہے وہ ان کیمروں کے ذریعے دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ تو اس آپریشن کا اصل مقصد وزن کو کم کرنا ہوتا ہے۔ جب مریض کا وزن کم ہو جاتا ہے تو اس سے شوگر کی جو خون میں مقدار ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے۔ یہ جو لیپروسکوپک آپریشن ہے یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے مریضوں کے لیے زیادہ مفید ہے۔ جب اس آپریشن سے وزن کم ہوتا ہے اور خون میں شوگر کی مقدار کنٹرول ہو جاتی ہے تو مریض کو پہلے سے کم ادویات استعمال کرنی پڑتی ہے، لیکن مکمل ادویات سے نجات کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ مریض پہلے کون سی ادویات اور کتنی مقدار میں استعمال کر رہا ہے۔ اگر وہ ابتدائی سٹیج کی شوگر کی جو ادویات ہیں وہ استعمال کر رہا ہے تو وہ ادویات بند بھی ہو سکتی ہیں۔ جن لوگوں کا وزن نارمل ہوتا ہے اور انہیں شوگر ہوتی ہے، یعنی جن کا BMI 30 یا اس سے کم ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو اس آپریشن سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، اس پر تحقیق جاری ہے۔ اگر کوئی اس تحقیق میں حصہ بننا چاہتا ہے تو اسے ان ہسپتالوں اور ان اداروں اور ان ڈاکٹروں سے خود جا کے مشورہ کر کے پھر خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے اس تحقیق میں شامل ہو کر آپریشن کروانا ہے یا نہیں کروانا، کیونکہ اس تحقیق میں جو ڈاکٹر لگے ہوتے ہیں وہ اس کو بہتر سمجھا سکتے ہیں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اس آپریشن کے اور اس سے کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، اور پھر جو مسائل ہیں ان کا حل کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ اس تحقیق میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو متعلقہ اداروں میں اس کے متعلقہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس سے مشورہ کریں۔ شوگر کے کنٹرول کا جو دوسرا آپریشن ہے وہ پینکریاٹک ٹرانسپلانٹ ہے، یعنی لبلبے کو تبدیل کرنا۔ یہ آپریشن ٹائپ 1 ڈائبٹیز یعنی جو مریض جن کی جو انسولین لے رہے ہوتے ہیں اور جن کو کم عمر میں شوگر کا مرض ہو جاتا ہے، یہ آپریشن ان کے لیے زیادہ مفید ہے۔ اس آپریشن میں مریض کا جو شوگر کا مریض ہے اس کا جو لبلبہ ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ کسی اور شخص کا لبلبہ نکال کے لگایا جاتا ہے۔ وہ شخص جس سے لبلبہ لیا ہوتا ہے وہ ایسا شخص ہوتا ہے جس کی موت واقع ہوئی ہوتی ہے تازہ اور اس کا لبلبہ ابھی نارمل حالت میں کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں سے نکال کے شوگر کے مریض میں وہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو شوگر کے مریض کے جسم میں پہنچنے کے بعد وہ لبلبہ جو ہے ٹرانسپلانٹ کیا ہوا وہ انسولین بنانا شروع کر دیتا ہے جاتے ساتھ ہی۔ تو جب وہ اندر سے انسولین بننے لگ جاتی ہے تو مریض جو باہر سے انجیکشن کے ذریعے انسولین لے رہا ہوتا ہے اس سے ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر اس کو نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ آپریشن پاکستان میں دستیاب نہیں ہے
اور جن مغربی ممالک میں یہ دستیاب ہے وہاں پر بھی یہ صرف ان مریضوں کا کیا جاتا ہے جن کے ساتھ گردے بھی فیل ہو چکے ہوتے ہیں اور انہیں گردے کی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو گردے کی ٹرانسپلانٹ کے ساتھ ہی لبلبہ کی ٹرانسپلانٹ بھی کر دی جاتی ہے جب مریض کو شوگر ہوتی ہے۔ دوسرا، یہ آپریشن ان ممالک میں ان مریضوں کے اندر کیا جاتا ہے جن کی شوگر بہت خطرناک حد تک کم ہو جاتی ہے اور وہ انسولین یا کوئی دوا ایسی نہیں لے رہے ہوتے جس کی وجہ سے شوگر کم ہو سکتی ہو، تو اس صورت میں بھی لبلبے کے جو ہے تبدیل کرنے کا ٹرانسپلانٹ کا آپریشن ہوتا ہے۔